ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ، کتنے؟ 3000 صحابہ 24 گھنٹے گزر گئے، پانی کا نام و نشان نہیں، نہ پینے کا پانی، نہ وضو کا پانی، نہ غسل کا پانی، نہ کھانا پکانے کا پانی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، کچھ صحابہ کرام بغیر پانی کے تڑپنے لگے۔ ارے وہ 3000 صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا لیس لنا ماء، ہمارے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں اور ہو سکتا کچھ لوگوں کی جانیں چلی جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تلاش کرو، کہا بہت کچھ تلاش کیا مگر ہمیں پانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے 3000 صحابہ کرام کو بٹھایا، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک روایت کے مطابق ایک برتن میں رکھا۔ 3000 صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنا پانی نبی کی انگلی مبارک سے بہا، وہ تو 30,000 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا۔ کیا ہمارے نبی کی شان ہوگی؟ ایک بات اور سنیں گے پھر ہم فیصلے پر آئیں گے انشاءاللہ۔ نہیں میں پھر ابھی پوچھوں گا، ناراض ابھی تو ناراض نہیں ہو نا، لیکن ایک بات سن لو، مکہ مکرمہ میں پانی نہیں، سارا مجمع بولے مکہ مکرمہ میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا مکہ مکرمہ میں پانی نہیں، جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو گئے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو گئے، عورتیں دور دور کھڑی ہو گئی، سارے بچے دور دور کھڑے ہو گئے، اور سارے مکہ کے بڑے لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور کہنا شروع کیا یا رب کعبہ اغثنا، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، کیونکہ بچے مر رہے گے، جانور مر چکے گے، عورتیں بلبلا رہی ہیں، آسمان سے پانی کا قطرہ نہیں۔ سارے مکہ کے بڑے لوگ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کیا مانگ رہے؟ اتنے میں ہمارے نبی آئے، بولو صلی اللہ۔ اب سننا، ہمارے نبی آئے، دیکھا مکہ کے بڑے بڑے لوگ سب کعبے کی دیوار کو پکڑ کر پانی پانی پانی۔ ہمارے نبی آئے اور کہا اَيَّ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ، کیا کر رہے ہو؟ ہمارے نبی نے آ کر سوال پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا آپ کو نہیں معلوم، پانی نہیں آ رہا، بچے تڑپ رہے، جانور مر گئے، عورتیں بلبلا رہی، اور آپ آ کر پوچھ رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پانی چاہیے؟ تو کہا ہاں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، تم جتنے کعبے کے پاس ہو نا سب پیچھے آ جاؤ، مجھے آگے نہ آنے دو، امطر اللہ السماء، اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا۔ بولو اللہ آسمان سے پانی، تم پیچھے آ جاؤ۔ وہ سب پیچھے آ گئے۔ ہمارے نبی بولو اللہ نے بتا دیا اے میرے محبوب، کوئی مانے نہ مانے، سارے مکے کے بڑوں کو مقتدی بنا دیا، تجھے سب کا امام بنا دیا۔ ہمارے نبی آگے، اور بولو کعبے کے سارے ذمہ دار، متولیان، ٹرسٹیان سب پیچھے۔ اچھا وہ سب پیچھے کھڑے نا، اور پیچھے سے کہہ رہے مانگو نا مانگو نا، آپ کہہ رہے تھے نا میں پانی مانگوں گا تو پانی آ جائے گا۔ تو ہمارے نبی یوں دیکھے اور کہا میں پانی مانگوں؟ سب نے کہا آپ آگے آئے اور پانی مانگنے کے واسطے آئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے بھائی، اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہاں ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم پانی مانگ رہے تھے، اگر میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق ہی کیا ہوگا؟ میں تم پانی مانگ رہے، اگر میں بھی کہوں اوپر والا پانی دے دے، ایک کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، ارے تم نے بھی پانی مانگا میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تو جو سب تھے سب سناٹے میں آ گئے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ آگے آؤ، سب کو سرکل بنا کے کھڑا کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میری طرف دیکھنا، ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ کیا کیا؟ تھوڑا سا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ ہمارے نبی نے تھوڑا سا
چہرہ آسمان کی طرف کیا، آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، بولو آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، بادلوں میں سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف کیا، آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا پورا چہرہ انور آسمان کی طرف کر دیا، آسمان سے دھوم دھام پانی برسنے لگا۔ ارے میرے پیاروں، مکہ کے گاؤں میں پانی، مکہ شہر میں پانی، مکہ کی وادیوں میں پانی، مکہ کی گھاٹیوں میں پانی، مکہ کے پہاڑوں میں پانی، دھوم دھام سے پانی برسنے لگا۔ سب کے سب پانی میں بھیگے بھیگے، بولو سب کے سب پانی میں بھیگے بھیگے چلے گئے، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، محمد آ گئے، رحمت آ گئی، بولو محمد آ گئے، رحمت آ گئی۔ سب کے سب بھیگے 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 سب چل گئے۔ اب ہمارے نبی وہیں، ہمارے نبی کے کپڑے مبارک بھی بھیگے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ہمارے نبی نے کہا اللہ پانی برسا دیا، اللہ پانی برسا دیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، بھائی سب سبحان اللہ بولیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، بہت بڑی بات پر جا رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب میں نے پانی برسا دیا، بولو میں نے پانی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی برسا دیتا۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ آپ کو شان سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کو معلوم ہے ہجرت کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہجرت کا حکم، مکہ کو چھوڑنا ہے، کہاں جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، مدینہ نہیں جانا ہے۔ اس وقت نام مدینہ تھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مکہ چھوڑنا ہے، یثرب جانا ہے۔ سنو اے ٹانڈور والو، یاد رکھنا، یہ اکثر کہتے ہجرت کہاں ہوئی؟ کہا مکہ سے مدینہ۔ تو مدینہ تو اس وقت نام ہی نہیں تھا، وہ پورے ایریا کا نام تھا یثرب، مکہ سے 600 کلومیٹر دور۔ بولو کیا نام؟ یثرب۔ اور آج بھی ڈکشنری اٹھاؤ، یثرب کے معنی جو جگہ نحوست آئے، جو جگہ بیماری آئے، جو جگہ مصیبت آئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا، میرے محبوب ہجرت کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے؟ مکہ۔ کہاں جانا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ آپ کا حکم ہے، جاؤں گا، یثرب جاؤں گا، لیکن اللہ بہت سے لوگ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ یثرب کے معنی نحوست کی جگہ، یثرب کے معنی بیماری کی جگہ، یثرب کے معنی آفت کی جگہ۔ اس زمانے میں عرب لوگوں کو لانگ کٹ جاتے تھے، یثرب میں نہیں انٹر ہوتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہاں آئیں گے تو بیماری آئے گی، یہاں آئیں گے تو نحوست آئے گی، اس لیے لمبا چکر کاٹ کے جاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو کہتا ہے یثرب جانا، میں جاؤں گا، ابو بکر آئیں گے، صحابہ آئیں گے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ یثرب کو سب سمجھتے نحوست کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ٹانڈور والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، میرے محبوب آگے تو بڑھو، ارے ہجرت کا سفر تو شروع کرو۔ ارے میرے محبوب جب تم یثرب کی باؤنڈری پر آؤ گے، یثرب کی باؤنڈری پر آؤ گے، تمہارا پاؤں مبارک اس زمین پر آئے گا، اللہ کہتے ہیں میری قسم یہ زمین کا نام بھی بدل دوں گا، یہ زمین کی شان بھی بدل دوں گا۔ میرے محبوب آگے تو آئیے، ہجرت تو شروع کیجئے، آپ یثرب کی باؤنڈری پر آؤ گے، آپ کا پاؤں بہت پیارا ہے میرے محبوب، آپ کے تلوے مبارک بہت پیارے ہیں، ایک بار زمین پر رکھنا، زمین کا نام بھی بدل جائے گا، زمین کی شان بھی بدل جائے گی۔ ہمارے نبی آئے۔ آج بھی جو لوگ عمرہ میں جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں، وہ بڑی ایک باؤنڈری آتی ہے جس میں ہوتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا بالمدینہ المنورہ۔ آپ مدینہ منورہ میں انٹر ہو رہے، بس وہی جگہ تھی جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ارے جیسے ہمارے نبی مدینے میں انٹر ہونے والے، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والے، آج آپ کا پاؤں مبارک اس زمین پر آئے گا، بولو پاؤں مبارک اس زمین پر آئے گا، اللہ زمین کا نام بھی بدل دے گا، اللہ زمین کی شان بھی بدل دے گا۔ ارے میرے پیارو، جیسے
ہمارے نبی نے اپنا قدم مبارک، اپنا تلوہ مبارک اس باؤنڈری پر رکھا، اللہ نے فرمایا آج سے اس کو کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا، منورہ ہوگا، طیبہ ہوگا، کعبہ ہوگا، میمونہ ہوگا۔ اور یہ زمین اتنی پیاری ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی پیاری ہے کہ میرے نبی قیامت میں سفارش کریں گے، سب سے پہلے ان کی سفارش کریں گے جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اللہ نے نام بھی بدل دیا، اللہ نے شان بھی بدل دیا۔ میرے پیاروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا پاؤں مبارک زمین پر آئے، وہ زمین میں جان نہیں ہے، بے جان زمین ہے، لیکن نبی کا پاؤں مبارک آتا ہے، اللہ اس زمین کا نام بھی بدل دیتا، اس کی شان بھی بدل دیتا۔ تو پورا تانڈور ایک ساتھ میں بولے گا کہ جب نبی کا پاؤں کا تلوہ اتنا پیارا ہے تو ہمارے نبی کا ہاتھ کتنا پیارا ہوگا۔ پاؤں اور وہ بھی یہ تلوہ، جب یہ نبی کا اتنا پیارا ہے کہ یہ زمین پر لگے اور زمین کا نام بھی بدلے، زمین کی شان بھی بدلے، تو ہمارے نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا۔ اور ہاتھ کتنا مبارک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، یہی ہجرت کی بات۔ ہمارے نبی جب ہجرت کرنے والے تھے تو ہمارے نبی کمرے میں تھے، بولو کہاں تھے؟ گھر میں تھے، اور دو گھر میں تھے، ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت علی، بولو ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت، اور باہر 100 نے پہرا رکھا تھا کہ جائے نہیں، کیونکہ 100 نے قتل کا پلاننگ کیا تھا۔ کس کا پلاننگ کیا تھا؟ نعوذ باللہ ہمارے نبی کو۔ تو باہر 100 اور اندر 2 اور باہر 100، اور قرآن کریم نے فرمایا یہ 100 نے قتل کا پلاننگ کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے پلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کر ڈالے۔ باہر کتنے؟ اندر کتنے؟ اور 100 بھی باہر کیسے معلوم؟ 25 پیچھے، 25 آگے، 25 دائیں، 25 بائیں۔ اور ابو جہل کی پلاننگ تھی کہ جیسے محمد نکلے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نکلے سب کو ایک ساتھ میں ہلہ بولنے کا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ مارا کس نے، قتل کس نے کیا، کوئی پتہ نہ چلے۔ اب 100 کے 100 تیار ہے، بولو 25 آگے ہے، 25 پیچھے ہے، 25 رائٹ میں ہے، 25 لیفٹ میں ہے، کتنے ہو گئے؟ اندر حضرت علی اندر پریشان، بار بار ہمارے نبی کو کہتے ہیں میرے نبی آج باہر مت جانا، آج باہر مت جانا، کیونکہ بڑے بڑے پہلوان لوگ آئے اور ہر محلے کے لوگ آئے، ہر قبیلے کے جوان آئے، اور اللہ کے رسول چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہے، آپ باہر نکلیں گے ہلہ بولیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی تم سو جاؤ، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بولو میری حفاظت کرنے والا۔ جب وہ ٹائم ہوا نکلنے کا تو حضرت علی پھر آئے، اللہ کے رسول نہ جاؤ نا، وہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ بستر ہے، یہ میرا بستر ہے، آج تم اس پر آرام کرو گے، اور چادر اپنے چہرے پر لپیٹ لو اور میں جا رہا ہوں۔ اور سچ میں ہمارے نبی، سننا ہاں قرآن کریم میں ہمارے نبی نے جیسے دروازہ کھولا، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب مٹی اٹھا لو۔ کیا اٹھا لو؟ اب مٹی ہوتی ہے، یہ مٹی کو ہاتھ میں لیا، کہا اللہ کیا کرنا؟ کہا پھینک دو ان کے سامنے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مٹی پھینکوں گا تو کیا ہوگا؟ ان کی آنکھ میں تھوڑی جائے گی، بھائی میں مٹی اٹھا کر یوں ڈالو تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب کی آنکھ میں جائے، کسی کے ناک پر، کسی کے گال پر، کسی کے پیٹ پر، کسی کے پاؤں پر۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں مٹی اٹھاؤں گا اور یوں سامنے سب کے اوپر ڈالوں گا تو سب کی آنکھ میں، اور اللہ اگر چلو آنکھ میں بھی چلی گئی تو اللہ جس طرف میں مٹی ڈالوں گا وہاں کے لوگوں کے آنکھ میں جائے گی۔ یہاں تو پیچھے بھی 25 ہے، رائٹ میں بھی 25 ہے، لیفٹ میں بھی 25 ہے، سامنے والے 25 اندھے ہو جائیں گے، باقی 75 تو باقی رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، او میرا محبوب، مٹی پھینکنا تمہارا کام ہوگا، سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا۔ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ سورہ یاسین تو پڑھتے ہوں گے نا، کہ وہ بھی نہیں پڑھتے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ پڑھتے سورہ یاسین، دکان پہ جانے سے پہلے پیسہ برکت برکت، کم وقت پورے 24 گھنٹے میں سورہ یاسین پڑھتا، وہ بھی پیسے کے لیے۔ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں لکھا اللہ فرماتے ہیں میں سب کو اندھا بنا دوں گا،
ہاں مٹی پھینکنا آپ کا کام ہوگا, اندھا بنانا میرا کام ہوگا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مٹی پھینکتے چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ گے میں سب کو اندھا بنا دوں گا. اچھا ہمارے نبی نے مٹی اٹھائی, ساتھ میں بولا مٹی اٹھائی, اور اس کو کیا کیا؟ جب پھینکا نا فوراً آیت آئی, او میرا محبوب تو اتنا پیارا ہے, او میرا محبوب تو اتنا پیارا ہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے پھینک رہا ہے, لیکن تیرا ہاتھ اتنا مبارک ہے, وہ تیرا ہاتھ نہیں ہے, وہ میری قدرت ہے. بولو سبحان اللہ. فوراً آیت کریمہ آئی کہ میرا محبوب تیرا ہاتھ بہت مبارک ہے, تیرا ہاتھ بہت پیارا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ مصطفیٰ نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی ہے اور سامنے پھینکا ہے, ہاتھ تمہارا ہے, قدرت میری ہے. اللہ نے 90 پارے میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پڑھو نا, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے میرے محبوب جب مبارک ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی, ساری دنیا والوں نے دیکھا کہ حضور پاک محمد رسول اللہ نے مٹی پھینکی, لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی قدرت تھی. بولو سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی چلے گئے, بولو وہ سب کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی, وہاں تک تو ہمارے نبی بہت آگے نکل گئے. اچھا ان کی آنکھ کھلی تو ایک دوسرے کو پوچھتا ہے کیا ہوا, کچھ آنکھ میں پرابلم آیا؟ ہاں میرے کو آیا. تیرے کو بھی آیا؟ ہاں میرے کو بھی آیا. کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہو گئی تھی, پھر وہ چوتھے کو پوچھتا, وہ پانچویں, پتا چلا کہ سب کے آنکھ میں پرابلم آیا تھا. تو آپس میں کیا بات کرتے معلوم, وہ چلے تو نہیں گئے ہوں گے, تو آپس میں کہتے نہیں اب کب تک انتظار کرنے کا, صبح ہوگی, چلو دروازہ. تو دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا تھا کیونکہ ہمارے نبی گئے تھے, تو دروازہ تو کھلا تھا. دروازہ کی طرف گئے تو دروازہ کھلا, اندر گئے تو دیکھا کہ سوئے ہیں, گئے نہیں ہیں. اندر کیا کر رہے؟ سو رہے. یوں چادر زور سے کھینچی کہ محمد اٹھو. تو کون تھے؟ علی نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا محمد کہاں ہے؟ کہا گئے. کہا کب گئے؟ کہا جب تمہاری آنکھیں بند تھی. تو شرما گئے. شرما کے کیا کہنے لگے, علی کسی کو بتانا مت کیسا ہوا. علی نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, کل صبح اللہ سب کو بتا دے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی مبارک کو پھینکا, اللہ نے فرمایا دیکھنے والوں کی نظر میں ہاتھ محمد کا تھا, لیکن قدرت. پڑھو نا پھر ایک مرتبہ, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرا ہاتھ اتنا مبارک ہے, جب آپ نے مٹی کو پھینکا, آپ مٹی پھینک رہے تھے, ساری دنیا یہ کہے گی کہ محمد نے مٹی پھینکی, حقیقت میں وہ پھینکنے والی قدرت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. تو جب پاؤں اتنا مبارک, تو ہاتھ, میں نے بولا ہاتھ اس سے نہیں, آپ نہیں بول رہے بھائی, جب نبی کا پاؤں مبارک تو ہاتھ. تو قسم کھا کر بولو نا, جب پاؤں اتنا مبارک تو ہاتھ کتنا مبارک ہوگا, اور ہاتھ جب اتنا مبارک ہوگا تو چہرے انور کتنا مبارک ہوگا. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے نا, سامنے بالکل سامنے حضرت ابو ہریرہ بیٹھتے تھے. کون؟ اور حضرت ابو ہریرہ ایسا دیکھتے رہتے تھے. ہمارے نبی بیان کر رہے, حضرت ابو ہریرہ یوں 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 چہرہ دیکھتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ باہر نکل کر سب نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا, کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو, سامنے بیٹھتے ہو, ارے گردن جھکا کے بیٹھو, ادب کے ساتھ, ریسپیکٹ, ڈسپلن. بھائی کوئی بڑا بات کرتا ہو تو گردن جھکا کے بیٹھنے کا, آپ تو یوں چہرہ دیکھتے رہتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں انتظار کرتا ہوں میرے نبی کب مسکرا دے وے, میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کب اسمائل, کب مسکرا دے وے. تو سب نے کہا مسکرانے کو کیا دیکھنے کا, مسکراتے تو ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں,
ہمارے نبی بھی مسکراتے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی تو فرق ہے, آج تک آپ نے ہمارے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں, تو کہا ہمارے نبی کیسے مسکراتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. میرے نبی جب بھی مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. تو پاؤں پیارا تو ہاتھ اس سے زیادہ, اور چہرہ محبت کرتے ہو نبی سے؟ اے ٹانڈور والا آپ کو پوچھ رہا ہوں, محبت کرتے ہو؟ اور کرنا بھی, یعنی بولو نا کرنا بھی, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, کھڑے ساتھ میں بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رسول. ارے آپ کو تعجب ہوگا, علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے, حافظ رضوان بڑی عجیب بات لکھتے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے, اور مکے کی کوئی جنگل کی گلی سے ہمارے نبی گزر رہے. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دیکھنے لگے دائیں بائیں, ارے کون سلام کر رہا ہے بھائی, السلام علیکہ یا رسول اللہ کون کہہ رہا ہے. دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر حضرت عمر پھر ادھر دیکھنے لگے, ارے ہمارے نبی نے کیا پیار سے فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر دیکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی انسان مجھے سلام نہیں کر رہا, کوئی جنات مجھے سلام نہیں کر رہا, کوئی چرندہ کوئی درندہ کوئی پرندہ مجھے سلام نہیں کرتا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے پوچھا, ہمارے کان میں کئی مرتبہ آپ کو سلام کرنے کی آواز آئی. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا اجر, ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, ھذا اجر یعرفنی وعارفہ اسلم علیہ ویسلم علیہ. یہ جو پتھر ہے مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, میں یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا پیارے نبی ہوں گے اللہ کی قسم, کہ ایک پتھر بھی آپ کو سلام کر رہا اور آپ سلام کا جواب دے رہے, اور نبی فرماتے مجھے پہچانتا, میں اس کو پہچانتا. ایک پتھر تو نبی کو پہچانے, ایک پتھر بولو نبی کو, اور تانڈور والے نبی کو نہیں پہچانے. نہیں, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک پتھر ہے وہ ہمارے نبی کو پہچانتا ہے اور ہم نبی کو نہیں پہچانتے. سب آرام سے, ابھی پورا مجمع بولے گا, بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, بولو نا ہم نبی سے محبت کرتے, نہیں ایسا کرتے ہیں مت بولو, کرتے تھے. بولو نبی سے محبت کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, محبت کرتے ہو نا. پھر ایک مرتبہ بولو نا, ہاں یا نہیں. نہیں سمجھے, چہرہ بہت, پاؤں کے تلوے بہت مبارک, تو ہاتھ اس سے زیادہ مبارک, تو چہرہ اس سے زیادہ مبارک, اور وہی چہرے سے ہم کو نفرت. کہا ہمارے چہرے پہ داڑھی دیکھو, یہاں کا تو ٹانڈور کا تو بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. ہاں دیکھو ایک بات بالکل قاعدہ سن لینا, داڑھی رکھا بولو سبحان اللہ, نہیں رکھا تو بولو سبحان اللہ, بولو الحمدللہ, بولو اللہ اکبر, اور نہیں رکھا تو کہو اعوذ باللہ. لیکن اگر یوں کٹنگ مارا, استغفر اللہ, نبی کے چہرے کا مذاق ہو رہا ہے نبی کے چہرے کا. آج کوئی اور مذاق اڑاتا ہے. سارا دنیا کے مسلمان بے شک کرنا بھی چاہیے, احتجاج کرتے ہیں, لیکن قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے اس نے میرا مذاق اڑایا کیونکہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا.
اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس نے مجھے رسول نہیں مانا تھا, اس لیے اس نے مذاق اڑایا. لیکن تو تیرے گھر میں قرآن رکھتا تھا, تیرے گھر میں نماز تھی, تیرے گھر میں روزہ تھا, تیرے گھر میں حج تھا, تیرے پاس کلمہ تھا, پھر بھی تو نے میرے چہرے کا مذاق اڑایا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, تو بولو تھی. حضرت ابو بکر, سب ساتھ میں بولو حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ارے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو چہرے پہ داڑھی. ارے جتنے انبیاء بولو سب کے چہرے پہ داڑھی, جتنے اولیاء کرام سب کے چہرے پہ داڑھی. ارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ نظام الدین اولیاء کے رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی, حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی, بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی تھی, بابا فرید الدین عطار کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنائے. بولو نا ان سب کے چہرے پہ داڑھی اور ٹانڈول میں. آپ لوگ زیادہ خوبصورت دکھتے ہو, کیا پرابلم ہے بھائی, کیا پرابلم کیا ہے؟ معلوم ہے مولانا محمد یہ اجمیر میں جن کا مزار مبارک ہے خواجہ معین الدین, ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ داڑھی رکھے نا تو آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے, بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے, داڑھی رکھو بوڑھا معلوم ہوتا. اب دیکھو یہ میری داڑھی, ہاں میری عمر 52, بولو عمر کتنی؟ یہاں کوئی 52 والا ہوگا بغیر داڑھی والا؟ یہ تو چلو اب آپ کو معلوم ہے کہ قاری صاحب بیان کرنے آئے, لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم اور میں بھی مجمع میں آؤں, اب وہ بغیر داڑھی والا 52 سال کا, میں داڑھی والا 52 سال کا, ہم دونوں چلتے ہوئے نا اور پیچھے سے کوئی آدمی کو جانے کا ہوئے نا تو میرے کو پیچھے سے بلائے گا او کیا سائیڈ پہ ہٹو, اور اس کو کہے گا او بھائی صاحب آپ سائیڈ پہ ہٹو. یعنی میری بیوی کم بخت چاچی نے اس کی بیوی بھابھی. لفظ سے پتا چلتا ہے کہ داڑھی رکھنے والا بوڑھا معلوم ہوتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی نا اجمیر والے بابا, ان کے پاس کوئی گیا اور جا کر کہا کہ داڑھی رکھ لے وے, لیکن داڑھی رکھنے سے آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے. ارے میرے تانڈور والوں, اس کو ہو سکے تو اپنے سینے میں جواب کو جمع دینا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے جوانی اور بڑھاپے سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے کوئی مطلب نہیں, ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. تو یہاں یا رسول اللہ, تو بھائی تیار ہو نا, کیا مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر, اے اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی میرے کو اصل میں نا دوسری بات بھی کرنا ہے, باقی میں آپ کو ایک بہت اچھی بات سنا تھا, آپ کا دل خوش ہو جاتا, لیکن چلو میں تھوڑا سنا دوں نا, ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے. تو میں اصل اپنی بات, 2 بات ہو گئی, بولو لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. اب میں تیسری بات پر, 4 باتیں کرنی تھی نا, تیسری بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے گا نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جلدی سے بول دو نماز کی پابندی. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بہت بڑی چیز دے کے جا رہا ہوں, بہت بڑی چیز, اللہ کی قسم. اور میں کیا دیتا, میرے پاس کچھ بھی نہیں, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس اللہ سب کو محبت عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے آج بالکل کھل کر بتا رہا ہوں میرے پیاروں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم بنائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کیا کی, اس میں سب سے خطرناک جہنم جو اللہ نے بنائی جس کا نام ہے غیون. بولو کیا نام؟ یہ قرآن پاک کی روشنی میں بولو کیا نام ہے؟ اچھا وہ جہنم کیسی ہے؟ وہ اتنی خطرناک جہنم ہے, اتنی ڈینجر جہنم ہے, اتنی بھیانک جہنم ہے کہ ہمارے نبی رو رو کر قسم کھا کر فرماتے کہ جہنمی کو جو چتھڑا پہنایا جائے گا اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کر برباد ہو جائے. اگر وہ جہنم کا لوہا لایا جائے پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ کا چورا چورا ہو جائے. اگر وہ جہنم کا کڑوا پانی لا کے سمندر میں ڈالا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ, یہ جہنم بہت خطرناک
کے جس کا نام ہے غیون. بولو کیا نام؟ تو صحابہ کرام روئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول جائے گا کون اس میں؟ اتنی خطرناک جہنم کہ جس کا لوہا پہاڑ کو چورا کر دے، جس کا پانی سمندر کو کڑوا کر دے، جس کے کپڑے کا چتھڑا پوری دنیا میں آگ لگا دے، جائے گا کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون جائے گا. بولو قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کے بے نمازی مرد اور عورتیں اسی جہنم میں جائیں گی. چلو فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، کلمہ نہیں ہے جائے گا. لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اسی جہنم میں جس جہنم میں فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل ابو لہب، میری امت کا بے نمازی مرد اور میری امت کی بے نمازی عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی. اچھا اب آپ کو قرآن سے سننا ہے کیونکہ یہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا 16ویں پارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کچھ بندے بندیاں ایسی ہوگی جو نمازوں کو برباد کریں گے، اپنی مرضی پر چلتے رہیں گے، اللہ رسول کی مرضی کو پیچھے ڈال دیں گے. اللہ فرماتے وہ جہنم میں جائیں گے جس کا نام غیون ہوگا. جس کا نام، تو چلو ارادہ کر لو، پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز. کون کون تیار ہے؟ کل سے، کل فجر سے شروع انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات پر میں آ رہا ہوں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا. میرے دوستو ہمارے مولانا محمد صاحب نے بہت قسم اللہ کی پتے کی بات کہی. آج ہمارے یہاں یہ جو بڑے بڑے بیٹھے نا ان کو قرآن نہیں آتا. صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پورے مجمع میں سے 50% سے زیادہ بڑے وہ لوگ ہوں گے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی سورہ فاتحہ صحیح. حالانکہ سورہ فاتحہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا پورے قرآن کا جو علم ہے، جو سمندر ہے، اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں سمو دیا ہے. پورے قرآن کا علم کس میں ہے؟ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 50% سے زیادہ یہاں ایسے بیٹھے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. تو کیا قیامت میں اللہ پوچھے گا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور جیسے تلاوت کرنا ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو جیسے تلاوت کرنا ویسی تلاوت نہیں کرتے وہ بڑا نقصان اٹھانے والے. میرے پیارو، یہ جو عنوان لگا ہے مدرسۃ الصفہ والوں نے، جو تعلیم بالغان بڑوں کے لیے تعلیم کا، جو میں کہتا ہوں کہ ہم مدرسۃ الصفہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. لیکن میں چاہتا ہوں تانڈور کا ہر بڑا، کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، کیا ہے معلوم ہے؟ وہ چھوٹا چھوٹا تختی لے کے جانے کا، الف با تا کی تختی لے کے جانے کا، وہ قرآن پاک ناظرہ لے کے جانے کا، وہ ہمارے بچوں کا کام ہوتا. غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن پاک لا کر کہ یہ قرآن پاک کی عمر، سیکھنے کی عمر کتنی ہے، اس کے سکھانے کی عمر کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللادی. ارے قرآن پاک کا سیکھنا ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کی گود میں جا کے ختم ہوتا ہے. ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کی گود میں جا کے. اس لیے یہاں بہت سارے ہوں گے جس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی، جن کو وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوگا. 4 بچے پیدا ہو گئے لیکن ہم کو مسنون غسل کا طریقہ معلوم نہیں، ہمارا قرآن صحیح نہیں، ہمارے قرآن کا الفاظ صحیح نہیں، ہمارے قرآن کے پروناؤنسیشن صحیح نہیں، ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم، ہمیں قرآن کی تفسیر نہیں معلوم. یہ مدرسۃ الصفہ والے ایک محنت لے کر آئے ہیں کہ چھوٹے بچے تو ماشاءاللہ مدرسے میں جاتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے کہنے پر جاتے ہیں. بلکہ میں نے گجرات میں اس کا سروے کیا کہ کسی بھی چھوٹے بچے کو ہم بلا کر پوچھتے بھائی ادھر مدرسے میں تم انٹر ہوتے ہو، مسجد میں انٹر ہوتے ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا وہ سناتا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا سناتا ہے، استنجا میں جاؤ تو دعا سناتا ہے، باہر نکلو تو دعا سناتا ہے. اور کسی کے باپ کو پوچھو، کیونکہ بڑوں کے دماغ میں یہ ہم کو آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے.
ہم نے ہمارے زمانے میں قرآن پڑھا. ارے کیا ہم نے قرآن پڑھا تو ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ اور سورہ فاتحہ کیا ہے میرے پیاروں؟ جب بات آئی تو میں آپ کو بات بتا دوں سورہ فاتحہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر تھی 5 یا 6 یا 7 سال. بولو عمر کتنی؟ 7 سال. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک سفید کپڑے میں ایک شخص بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا یہ کون ہے؟ ان کو کبھی ہم مدینے میں دیکھا نہیں ہے, اتنے خوبصورت خوبصورت آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل ہے. بولو سبحان اللہ. کون ہے؟ جبرائیل ہے. اور تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میری تو 7 سال کی عمر تھی, میں نے دیکھا آسمان پر دھاڑ 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 آواز آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور حضرت جبرائیل بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور میرے نبی بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے. اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل کہتے میرے پیارے نبی آسمان پر جو دھار دھار آواز آتی ہے آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی کھلا نہیں تھا. اور وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی اترا ہی نہیں تھا. اور کہا وہ چیزوں کو لے کے اتر رہا ہے جو پہلے کسی نبی کو ملی ہی نہیں ہے. اتنے میں وہ فرشتے آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرشتے آ گئے اور کیا کہا ابشر بنورین. وہ فرشتے نے آ کر کہا میرے نبی 2 نور لے لو جو پہلے کسی کو نہیں ملا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے 2 نور لے لو کیونکہ تم پہلی مرتبہ آسمان سے آئے ہو, پہلی مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا, یہ جبرائیل بیٹھے ہیں, یہ میں ہوں, یہ تم 2 نور کیا لے کر آئے؟ تو کہا پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے, اس کے بعد جو اللہ سے مانگے اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا. لیکن کب؟ جب ہماری سورہ فاتحہ صحیح تو ہوئے. ہماری تو سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں, ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج میں چاہتا ہوں, بات ابھی ختم کر رہا ہوں میں, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کون کون تیار ہے بڑے لوگوں میں, چھوٹے بچوں میں نہیں, چھوٹے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, جیسے مولانا نے شروع میں آیت پڑھی تھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, لیکن جب گھر کا بڑا ہی سدھرا نہیں ہوگا تو گھر کا چھوٹا. ارے بولو. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الدل. امام راضی لکھتے کہ لکڑی جو ہے نا, لکڑی اس کو سیدھا رکھو تو اس کا شیڈو, اس کا سایہ سیدھا, لکڑی ٹیڑھی تو اس کا شیڈو. آج ہم روتے کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا, میرے بیٹے نے یہ کیا, میری بیٹی نے ایسا کیا. تو باپ نے قرآن پاک صحیح کیا. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو میں ایک بات بتا دوں بہت ضروری بات ہے, اور میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, یہ علماء بیٹھے ڈائریکٹ قرآن سے. بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڑی بڑی عمر کے ہو گئے. بولو قرآن پڑھنا, اور کیا کہیں گے معلوم, اب تو عمر ہو گئی. ہاں پکچر دیکھنے کی عمر ہے, ارتگل دیکھنے کی عمر ہے, ایپیسوڈ دیکھنے کی عمر ہے, سیریل دیکھنے کی عمر ہے, کرکٹ دیکھنے کی عمر ہے, موبائل میں ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھنے کی عمر ہے. عمر نہیں ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے کی عمر نہیں. آج میں کھل کر ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ سارے علماء میری گواہی دیں گے. جو لوگ قرآن, یہ مجمع بیٹھا ہے نا مولانا محمد صاحب, شاید لوگ مجھے کہیں گے کہ بہت خراب بولا, لیکن بولا. یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس میں سے اکثر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہی نہیں ہے, وہ بھی بہت, میں نے بہت اچھا بولا, یعنی ان لوگوں نے قرآن کو چھوا بھی نہیں ہے. یہاں اسے بیٹھے 50% سے زیادہ بیٹھے جنہوں نے قرآن کو, بلکہ اس سے گری ہوئی بات میں بتاؤں, یہاں ایسے نکم میں نمک حرام غدار بیٹھے ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے ہو گئے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہے. چلو پکڑنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے, دیکھنے کے لیے, لیکن دیکھا قرآن کو کتنی مرتبہ موبائل دیکھا اپنا نکال. جہاں نماز ہوتی ہے نا, نماز ختم ہوئی باہر نکلا, جمعہ کی نماز کے باہر نکلا, پہلا کام یوں کیا نکالے گا؟ موبائل, اور دیکھے گا کسی کا فون آیا, نہیں آیا ہوگا تو بیٹھے بیٹھے شروع. کیا ہے, کون سا کروڑوں کی رولنگ کر رہا ہے, کون سا بہت بڑا کام کر رہا ہے. آج میں آپ کو ڈائریکٹ سنا رہا ہوں, دیکھو معاف کرنا لیکن جو لکھا ہے وہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے میرے قرآن کو چھوڑا, بولو جس نے میرے قرآن کو چھوڑا, اس کی سزا ہم کو مل گئی. آج جتنا مجمع بیٹھا ہے نا, ہم سب لوگ روزی میں پریشان ہیں الا ماشاء اللہ, باقی سب لوگ روزی میں پریشان ہے کہ نہیں. اور کیا بولے گا معلوم, ارے یار مولانا لاک ڈاؤن آ گیا, وہ کوئی کہے گا کورونا آ گیا,
کوئی کہے گا چکنگنیا آ گیا, اور کوئی تو بہت آگے جاتا کہتا ہماری دکان پہلے بہت چلتی تھی, ارے باپ دادا کے زمانے کی دکانیں چلتی تھی, اب تو نفع پروفٹ ختم ہو گیا, جو ہم نے راس المال موڑی لگائی تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی, ہم قرضے میں ڈوب گئے. میں نے کہا بھائی کیوں ہوا؟ کہتا کسی نے جادو کر دیا. تو سب جادوگر فرصت میں ٹانڈور میں آ کے بیٹھ گئے, اور ایک تو میرے کو ملا اتنا آ کے روئے میری دکان نہیں چلتی, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, کھانے کے لالے پڑ گئے, میں قرضے میں ڈوب گیا, میں موبائل بھی بند کر کے چلتا, لوگ میرے سے قرضہ مانگتے, میں کیا کروں مولانا, مولانا کیا کروں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا مولانا میرے گھر میں آؤ کچھ ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا گھر میں؟ تو کہا رات کو سوتا ہوں تو آواز آتی ہے ٹھاک ٹھاک ٹھاک. میں نے کہا کیا؟ میرے کو کہتا آپ سمجھتے نہیں مولانا جنات گھر میں آیا. میں نے کہا آواز جنات کو بھی تو ہی ملا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری روزی کیوں تنگ ہو گئی, اور ہم روزی کے لیے پریشان ہوتے رہیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا, وہ فائنل سٹیٹمنٹ ہے, اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم روزی روزی پیسہ 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 پیسہ, یا تو پیسہ ہے نہیں ہے تو برکت نہیں ہے, نوکری ہے نوکری ہے تو ٹھکانہ نہیں ہے, بہت پریشان. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو میرے قرآن کو چھوڑے گا, بولو جو میرے قرآن کو چھوڑے گا, پوری بات میں بتا دیتا ہوں, جو میرے قرآن کو چھوڑے گا, اللہ فرماتے تیری روزی میں تنگ کروں گا, تو پیسہ 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 کرتے کرتے قبر میں چلا جائے گا. ایک بات اس پر بس نہیں, اللہ کہتے پھر قیامت میں تجھے جب اٹھاؤں گا تو اندھا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کہتے کہ تو قیامت میں کہے گا اللہ میں اندھا کیوں, اللہ میں ٹانڈور میں تھا, میری دکان تھی, میں سب کو دیکھتا تھا, اللہ قیامت میں مجھے اندھا کیوں بنایا؟ تو اللہ کہیں گے میرا قرآن تیرے گھر میں تھا, تو اس سے اندھا بن گیا, آج میں نے تجھے حقیقت میں اندھا بنا دیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, پارہ نمبر 16, بولو سورہ طٰہٰ, بولو سورہ, اور بس سورہ طٰہٰ پورے ہونے کو 1.5 صفحہ باقی رہتا ہے, اور یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی جو پڑھ کر بتا کر بات ختم کروں گا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتے میرے بہت سے بندے اور بندیاں بڑی بڑی عمر کے ہو گئے اور انہوں نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ان کی روزی تنگ کر دوں گا, یہ روزی روزی روٹی روٹی کرتے کرتے قبر میں چلے جائیں گے. اللہ کہتے قیامت میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا, اور یہ قیامت میں مجھے پوچھیں گے اللہ تو نے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ کہتے میں کہہ دوں گا تو میرے قرآن کے سامنے اندھا ہو گیا تو میں نے بھی تجھے. اب اس سے بڑا اندھا کون ہوگا جو 24 گھنٹے میں قرآن کو دیکھنے کو تیار ہے, جو قرآن کو ہاتھ لگانے کو تیار.